اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم واستبق الباب، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، واستبقا ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے قدت پھاڑ ڈالا یوسف کی قمیص کو من دبر پیچھے سے، وَأَلْفَيَا اور ان دونوں نے پایا سیدہا اس عورت کے سردار کو، اس عورت کے خامد کو، لد الباب دروازے کے سامنے۔ قالت تو وہ عورت کہنے لگی، زلیخا کہنے لگی، ما جزاء کیا سزا ہو سکتی ہے، من ارادہ جس شخص نے ارادہ کیا ہو، بِأَهْلِكَ تیری بیوی کے ساتھ، سوءً برائی کا، الا ان یسجن سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا یہی عورت تھی، راودتنی جو مجھے ورگلا رہی تھی، عن نفسی میرے نفس کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا اور اسی عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان کان قمیصہ کہ اگر یوسف کی قمیص قد من قبل سامنے سے پھٹی ہے، فصدقت تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یہ جھوٹے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ان کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ پھر جب دیکھا گیا ان کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ تو وہ پھٹی تھی پیچھے سے، قَالَ تو عزیز مصر نے کہا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ یقیناً یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بہت سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا اے یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، واستغفری لذنبک اور اے عورت تم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین یقینی طور پر تم ہی خطا کار تھی۔ بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے حوالے سے کہ اس نے دیکھا کہ میرا شوہر یہاں نہیں ہے، چونکہ وہ مختلف دوروں پر ملکی معاملات کے حوالے سے دور دراز چلا جایا کرتا تھا، 2-3 دن نہیں آیا کرتا تھا، تو اس حوالے سے زلیخا کو خیال ہوا کہ یوسف یہاں موجود ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں، کیوں نہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا جائے، اور اس نے پھر یہ قدم اٹھایا، تمام دروازے اس نے بند کر دیے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف متوجہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہاں سے بھاگے، واستبق الباب اور وہ دونوں بھاگے، یوسف علیہ السلام آگے تھے، اب جب پیچھے سے اس نے کھینچا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی، دروازے پر پہنچے تو اتنے میں بادشاہ بھی واپس آ چکا تھا، دیکھا کہ سامنے موجود ہے تو فوراً زلیخا نے پینترا بدلا اور کہنے لگی، یہ دیکھو ایسے بندے کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، اس نے گناہ کرنے کا ارادہ میرے ساتھ رکھا اور میں نے اپنی جان کو بچایا، لیکن وہ بھی آخر وزیر خزانہ تھا، بادشاہ تھا، کوئی بچہ تو نہیں تھا، اور کیفیت بھی بتا رہی تھی کہ پیچھے پیچھے کون ہے اور آگے کون ہے، ظاہر ہے کہ جو آگے ہے وہی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے فوراً کہا کہ اس کو کیا سزا ہونی چاہیے، جو تمہاری بیوی پر اس طرح سے نظر رکھنے والا ہے اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو جو ہے اور کوئی سزا سخت دی جائے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے دیکھا میرے اوپر بات آ رہی ہے تو فوراً کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، یہ مجھے ورگلا رہی تھی اور اس نے جو ہے اس کی وجہ سے میری قمیض بھی پھٹ گئی۔ اس سے ایک تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی
کہ جو تنہائی ہے، تنہائی نامحرم کے ساتھ خلوت بہت سخت چیز ہے اور بری چیز ہے، گناہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مرد و عورت تنہائی میں ہو تو تیسرا شیطان ساتھ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ چاہے حسن بصری، رابعہ بصریہ دونوں اکٹھے ہوں تو چونکہ اگر نامحرم ہیں تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے تنہائی میں رہنا۔ اس لیے چاہے کتنے ہی نیک لوگ کیوں نہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم بعض اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے، ہمارے دل بڑے صاف ہیں، اسی لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، چہرے کا پردے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ بات بھی کی جائے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کریں، غیر محرم ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، تو اس اعتبار سے ایک تو بات بیان فرما دی، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ جب ان پر بات آ رہی تھی تو اپنے آپ کو الزام سے بچانے کی کوشش کی، ورنہ اگر نہ بولتے تو یہی محسوس ہوتا کہ شاید یہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ تو جہاں ایسی کوئی بات آ رہی ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو الزام سے بچانا ضروری ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا، ایک انہی کے گھر کے افراد میں سے ایک شخص نے گواہی دی جو زلیخا کے خاندان سے تھا، اور اس نے کیا، دلیل تو یہ نہیں تھی لیکن قرائن کی گواہی تھی، علامتی گواہی تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو صراحتاً گواہ ہو کہ میں نے دیکھا ہے، اس طرح سے کیا، اس پر تو فیصلہ صادر ہوتا ہے، لیکن ایک گواہی وہ ہوتی جو قرائن کی ہوتی ہے، علامتی۔ کیا مطلب ایسا ہوا ہے، اس سے دوسری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر تھا کہ ایک بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہاں پر جو ہے اس نے یہ گواہی دی، دیکھو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں، قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر جو ہے یوسف بڑھ رہے تھے ان کی طرف، عورت نے بچنے کی کوشش کی ہے تو قمیض آگے سے پھٹی، دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو بات واضح ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، اور بادشاہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا، لیکن اس نے صرف اس معاملے کو چھپانے کے لیے کہ بے عزتی ہوگی تو اس نے بالکل بات کو دبا لیا اور بات کو پوشیدہ کر لیا تاکہ بدنامی نہ ہو اور ساری بات جو ہے لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی مدد اس طرح سے فرماتے ہیں۔ یہ قرائن کی گواہی تھی، یہ مدد دیتی ہے فیصلہ کرنے میں۔ اگر کوئی واضح گواہی نہ ہو پھر اس طرح کے قرائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ قاضی ایاز کے زمانے میں دو عورتیں، ایک اون کا بہت بڑا پنا تھا، ایک گول تھا اون کا، تو ایک عورت کہنے لگی میرا ہے، دوسرا کہنے لگی میرا ہے، تو قاضی ایاز نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے اس اون کو کس چیز کے اوپر لپیٹا ہے؟ تو ایک نے کہا روئی کے پیس کے اوپر، اور ایک نے کہا کہ میں نے اخروٹ کے اوپر لپیٹا ہے، تو کہا اس کو کھولو، جس کے مطابق پھر وہ نکلا اس کو وہ دے دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک قرائن کی گواہی تھی، تو اس طرح سے اس میں جو ہے وہ علامت مل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے بولنے کی قوت عطا فرما دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حق میں گواہی دی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی گواہی دی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کسی کو بھی کسی کے لیے گواہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر تیسری بات جو بیان فرمائی ہے وہ کہا کہ یہ عورتوں کا مکر ہے، یعنی واضح طور پر ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی اس طرح کی ہوا کرتی ہیں، لیکن واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ کیسے اس نے پینترا بدل لیا، اور ہمیشہ حتی الامکان جو ہے اس بات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی ناجائز امور ہیں، شریعت کی بہت بڑی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں، بہت بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ جو بھی پردے کا حکم ہے، غیر محرموں سے اختلاط، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم کی شریعت جو ہے وہ بالکل مذمت کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں ساری ترتیبات چل رہی ہیں، اس لیے چاہے ہم جو بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دل کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا حکم دیتے ہیں۔ غیر محرموں کے ساتھ حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، جہاں مجبوری ہے تو اس صورت میں ہے، اور وہاں بھی غیر ضروری بات نہ کی جائے، اور اس طرح سے ہنسی مذاق نہ کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔